سامعین محترم، یہ 40 کی مجلس ایام اعزا میں جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ان کے متعلق اگر کہا جائے کہ یہ کس سلسلے کی مجلس ہے تو عموماً بتایا جائے گا کہ آج فلاں واقعہ ہوا ہے، اس کی یہ یادگار ہے۔ 28 صفر کو مجلس ہو رہی ہے، 28 رجب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے۔ محرم کی مجلس شروع ہوئی تو امام کربلا پہنچے ہیں۔ روز عاشور کی مجلس، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس کی یادگار کے طور پر مجلس ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس کے لیے یہ پوچھا جائے کہ یہ اجتماع کیوں ہے؟ کیا یہ کسی واقعے کی یادگار ہے؟ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا؟ 40 چہلم؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں، بہت واضح طور پر کم از کم حسین کے اعزا ظاہری طور پر تو لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے گئے تھے، انہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں کہ حسین کب دفن ہوئے۔ چہلم کون کرتا، کہاں کرتا، پتہ نہیں۔ چہلم کرنے والے اس وقت کہاں تھے؟ کوفے کے قید خانے میں تھے، دمشق کے راستے میں تھے، دمشق کے کسی قید خانے میں تھے، کوئی حتمی طور پہ معلوم نہیں۔ اور اگر تعزیت کا اجتماع ہو تو جس کے ہاں چہلم ہوتا ہے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، مرحوم کے عزیزوں کے پاس جا کے پرسہ دیتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھے ہوئے سوگوار ہو کر رضائے حسینی کر رہے ہیں۔ کیا توجیہ ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے، سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے۔ عزاداری، اور خاص طور پر یہ چہلم کی عزاداری، نہ کسی واقعے کی یادگار ہے، نہ ہم آل محمد کے حضور میں جا کے تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہم اظہار غم کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان ہستیوں سے عقیدت کا اظہار ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے احسان کا اظہار شکر ہے، انہوں نے جو جان ہمارے لیے قربان کی اس کے لیے اظہار تشکر ہے، ان ہستیوں سے محبت ہے، لگاؤ ہے، یا یہ عبادت ہے؟ ذکر حسین، مجلس برپا کرنا، یہ عبادت ہے؟ ان میں سے کیا وجہ ہے عزاداری کی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے جز ہیں، بہت ہی مشکل سے درجہ بندی کی جا سکتی کہ یہ کیا، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا چیز ہے، کون سے ایموشن، کون سی فیلنگز ہے۔ عقیدت، ہاں عقیدت ہے، اس عقیدت ہی کا نتیجہ ہے کہ عزاداری سے وابستہ ہر چیز ہمارے لیے محترم ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے۔ ہم، یہ ممبر ہو، یہ فرش ہو، یہ جتنی شبیہیں یہاں ہیں، یہ سب کی سب لائق احترام ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں ان کی۔ یہ نتیجہ ہے عقیدت کا۔ یہ جو ہم یادگار مناتے ہیں
واقع کربلا کے مختلف مرحلوں کی، یہ ہمارے جذبہ احسان مندی کا اظہار ہے۔ حسین آپ نے ہم پہ کرم کیا، یہ اس کا شکریہ۔ یہ عبادت بھی ہے، اس لیے کہ عبادت سب سے زیادہ کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ برائیوں سے ہمیں دور کرتی ہیں، اچھائیوں سے قریب تر لاتی ہیں۔ فرش حسین کے اوپر جتنی دیر بیٹھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی برائی سے آلودہ نہ ہونے پائیں، اپنے آپ کو، اپنے دل میں وہ عظمت الہی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو عبادت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ مظاہرہ محبت بھی ہے، البتہ محبت کے معاملے میں ذرا نازک پہلو یہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یہ ہمارے جذبات و احساسات کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جس کے لیے ان جذبات کا اظہار ہو رہا ہے اس کا جذبہ کیا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں اگر کوئی حسرت ہے، کوئی تمنا ہے تو یہ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ محبت ہی کا تقاضا ہے کہ سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاتھ میں کوزہ لیے پانی کے مانگ رہے ہیں، کبھی حسد بھری نظروں سے بچے چچا کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بچہ اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہے کہ کوئی پانی پلا دے۔ ہم نے ان بچوں کی تڑپ کو محسوس کیا، جگہ جگہ سبیلیں سجا لیں کہ آؤ بچوں تمہاری اس پیاس کی یاد میں ہم یہ سبیل پلا رہے ہیں، کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ جنازے دھوپ میں پڑے رہ گئے، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا، تو اب سید سجاد کے دل میں کتنی تڑپ تھی کہ پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہا تھا، پھوپھی اماں وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے باپ کا جنازہ یوں بے گور و کفن پڑا ہو۔ ہم تابوت سجاتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سید سجاد آپ کے دل کی حسرت ہم تک منتقل ہو گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہاں ایک علم دریا کے کنارے گر گیا تھا، اور وہ علم اس طرح سے گرا تھا کہ علم اٹھانے والے کا اس علم کو اٹھانے کے لیے ایک بازو قلم ہوا تو اس نے دوسرے بازو سے پکڑ لیا تھا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹا گیا تو علم گر گیا۔ کتنی بڑی تمنا تھی علمدار کے دل میں کہ یہ علم گرنے نہ پائے، چنانچہ ہم نے اس علم کو اٹھا لیا اور اب ساری دنیا میں سربلند رکھ رہے ہیں کہ عباس آپ کے علم کو ہم گرنے نہیں دیں گے، آپ کے دل کی تمنا ہم تک منتقل ہو گئی۔ کوئی ماں تھی 13 سال کا اس کا بچہ تھا، بیوگی کے 10 سال اس نے اس بچے کے اوپر صرف کیے تھے۔ جب کسی بیوہ سے پوچھئے کہ وہ اپنے بچے کو کیسے پالتی ہے، وہ تمام ارمان جو اس بیوہ سے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان میں چھوٹا ہوتا ہے تو تمنا ہوتی ہے ذرا بڑا ہو جائے، اس کو درسگاہ میں داخل کریں گے، علم حاصل کرے گا۔ وہ جب تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو خواب دیکھتی ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ میں اس کے لیے دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اس کو دولہا بناؤں گی۔ اب اگر 13 سال کا سن ہو جائے اور بچہ موت کے اس سفر پہ روانہ ہو جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہ ہو، تو وہ ماں کی ساری آرزوئیں جمع ہو گئی ہوں گی، چاہے اس بچے کی شادی ہو یا نہ ہو، لیکن کیا یہ تمنا نہیں ہوگی ماں کی کہ اس کی شادی اہتمام سے کی جائے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ماں کی اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے مہندیاں بنائیں، سہرے لا کے پیش کرتے ہیں کہ اے ماں تیرے دل کی حسرت ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو تیری حسرتوں کو تازہ کر دیتے ہیں۔ ایک ماں کی حسرت کی عجیب و غریب کہانی ہے۔ 11 محرم کو صبح کے وقت جب ابن زیاد کے فوجی اپنے مردوں کو دفن کر رہے تھے اور
شہداء کے سروں کو جدا کر رہے تھے، تو ایک ماں جہاں بیبیاں بیٹھی تھیں ان میں سے اٹھی، جہاں خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کی اب تو راکھ ہی پڑی ہوئی ہے، اس راکھ میں کوئی ڈھونڈتی رہی، کچھ اٹھایا، ایک چھوٹے سے کپڑے میں اس کو لپیٹ راستے میں نہ معلوم کتنے مرحلے آئے، لیکن اس نے اس پوٹلی کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیا، لیے قید خانے میں بھی سینے سے لگائے رکھا، اگر کوئی پوچھتا تھا تو رونے لگتی تھی، بتاتی نہیں تھی اس میں کیا ہے۔ مدینے پہنچی، وہاں پورا 1 سال تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھی رہی، رات کی شبنم میں بیٹھی رہی، لیکن وہ پوٹلی جدا نہیں ہوئی۔ جب ایک دن سید سجاد نے کہا تھا کہ اماں اب سائے میں چلیے، حکم امام تھا، کھڑی تو ہو گئی لیکن جانے کی ہمت نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور بے ساختہ روح قفس انسری سے پرواز کر گئی، ایک طرف رباب گری، دوسری طرف وہ پوٹلی گر گئی۔ اب جو کھولا گیا تو اس میں لکڑی کے جلے ہوئے ٹکڑے تھے، یہ اس جھولے کا حصہ تھا جو علی اصغر کا جھولا تھا۔ تب اس کی یاد میں جھولے اٹھاتے ہیں۔ یہ آج بزرگان محترم کوئی چہلم کی یادگار نہیں ہے، بھئی یہ سمجھیے کہ یہ وہ حسرت ہے کہ زینب کے دل میں تمنا ہوگی، سید سجاد کے دل میں تمنا ہوگی کہ ہم اپنے بابا کا چہلم مناتے، تو ہم یہ چہلم کر رہے ہیں، یہ یادگار نہیں ہے، یہ فرش چہلم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پرسہ دے رہے ہیں سید سجاد کو، جناب زینب کو، کہ آپ کی حسرت تھی تو اس وقت پوری نہیں ہو سکی، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ وہ 20 سفر جو اس کے فوراً بعد آیا تھا، 40 دن کے بعد واقعہ کربلا کے، اس میں تو کربلا میں دھول اڑ رہی تھی، کوئی اپنا قریب نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو قبر حسین پہ آتا فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا، وہاں پر کوئی اپنا نہیں تھا۔ سال بھر بعد رسول کا ایک بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب آنکھوں میں دیکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں رہ گئی، مدینے سے یہ تمنا لے کے کہ حسین یہاں سے کربلا گئے تھے، اب اطلاع آ چکی ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا حسین شہید ہو گئے ہیں، چنانچہ چلا ہے تلاش میں قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ پہلا باقاعدہ زائر ہے جو سرزمین کربلا میں آ رہا ہے۔ ایک شخص تھا عطیہ مرادی نام کا، بنو مراد کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کو ساتھ لیا اور کہا ذرا میری رہنمائی کر، گائیڈ کے طور پہ میرے ساتھ چل۔ سفر طے کر کے آیا اور جیسے جیسے حدود عراق میں داخل ہوا، کربلا سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے جابر، تو بار بار کہتے تھے عطیہ سے کہ دیکھو جیسے ہی زمین کربلا شروع ہونا مجھے بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ عطیہ نے تو نہ اطلاع دی لیکن دل نے بتا دیا کہ جابر وہ حد ادب داخل ہو گئی، اب تمہیں احتیاط سے چلنا ہے۔ سواری سے اتر گئے، پیادہ چلنا شروع کیا، اور اب کہتے جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نہ کوئی مقبرہ ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ قبر پہ کوئی کتبہ ہے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہیں، وہ بھی ہوا کے مسلسل تیز چلنے سے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کہاں ہے قبر حسین۔ چنانچہ اب اترے اور آواز دیتے جا رہے ہیں، مولا حسین مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، مجھے اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیجئے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کہا مولا حسین آپ جب چھوٹے سے تھے نا، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کو گود میں اٹھاتا تھا، آپ کو بلاتا تھا، سلام کرتا تھا، آپ جواب دیتے تھے، آج اپنے نانا کے بوڑھے صحابی کے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے وہاں پر۔ میں کہوں گا جابر ذرا احتیاط سے قدم رکھو، یہاں زیر خاک زخموں سے چور ہستیاں لیٹی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ سے آواز آئی، الیہ الیہ جابر، جابر
آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. اب آواز کے سہارے جابر بڑھ رہے ہیں. ایک نابینا آدمی آواز کے سہارے بڑھ رہا ہو تو مجھے ایک اور منظر یاد آیا جب حسین علی اکبر کی لاش کی طرف بڑھ رہے تھے. کم و بیش وہی کیفیت تھی. کبھی ٹھوکر لگتی جابر گر پڑتے, کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور آواز کے سہارے چلتے چلتے قبر کے اوپر جا کے جب احساس ہوا یہاں سے آواز آ رہی ہے, ماں حسین کے جسم مبارک کی خوشبو محسوس کی, خود کو قبر کے اوپر گرا دیا اور اب زار و قطار روتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دیں, بڑھاپا تھا, میں اس وقت تو نہیں آ سکا جب مجھے آنا چاہیے تھا, میں آپ کی مدد و نصرت کے لیے نہیں آ سکا, میری خطا کو معاف کر دیں. دیکھیں نانا کا بوڑھا صحابی ہوں, جتنی خدمت ہو سکتی ہے کی ہے, یہ کوتاہی ہو گئی, مجھے بخش دیجیے. یہ فریاد کر رہے تھے, قبر حسین سے لپٹے ہوئے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی, جابر ادب سے کھڑے ہو جاؤ, گردن کو جھکا لو, علی کی بیٹی. زینب زیارت قبر کے لیے آ رہی ہے. بھئی اتنا سننا تھا کہ جناب جابر حیران ہو کے کھڑے ہو گئے. عطیہ سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے, کون آ رہا ہے یہاں پہ اس ویرانے میں. دیکھا دور سے اونٹوں کی قطار, چھوٹی سی 3-4 اونٹ وہ چلے آ رہے ہیں. جب اونٹ قریب پہنچے تو اس میں سے کچھ بیویاں اس کا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ اترے, رکے, ٹھہرے, وہ بلندی سے خود کو گرانا شروع کر دیا. آوازیں بلند ہو رہی تھی, واہ حسین واہ عباس. بڑھتی ہوئی بیویاں آئیں, آگے کوئی ادھر ایک ڈھیر پہ, کوئی اس ڈھیر پہ گرا. قبر حسین سے آ کے زینب لپٹ گئی, بھیا زینب واپس آ گئی ہے, تم نے جو مشن سونپا تھا اسے انجام تک پہنچا کے واپس آئی ہے, لیکن بھیا شرمندہ ہے زینب, ایک تمہاری امانت واپس نہیں لا سکی, تمہاری سکینہ کو دمشق کے قید خانے میں چھوڑ کے آئی ہے, بھیا حسین میری اس خطا کو معاف کر دینا. قبر حسین پر مجلس کا اہتمام شروع ہوا. سامعین محترم 3 دن قیام رہا ہے یہاں پر. ان تمام لوگوں کا, ادھر سے یہ حضرات آئے تھے, ادھر سے بشیر آئے تھے, جابر بن عبداللہ انصاری آئے تھے, یہ لوگ سب 3 دن یہاں ٹھہرے رہے ہیں. 3 دن رات دن مجلس ہوتی رہی, ذکر حسین ہوتا رہا. اب وہ ذکر حسین مجلس ہی ہوتی تھی, بار بار پوچھتے تھے ذرا بتائیے امام حسین علیہ السلام نے کیسے جنگ کی, تو قصہ بتایا جاتا, حضرت علی اکبر کیسے شہید ہوئے بتایا جاتا تھا. ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ سید سجاد مجھے بتائیے کہ آپ کے چچا عباس کیسے شہید ہوئے تھے. جناب عباس کی شہادت کا واقعہ بیان کیا. اب کہنے لگے کہ کہاں شہادت کہاں ہوئی تھی, آئیے اس جگہ کی زیارت کے لیے چلیں. سید سجاد لے کے جابر بن عبداللہ انصاری کو چلے اور دریا کے کنارے, وہ جو اس وقت ندی تھی جہاں پہ حضرت عباس کی شہادت ہوئی تھی, وہاں کے قریب چلے. جب وہاں پہنچے تو یہ خیال رہے کہ یہ جو دریا کہلاتا ہے یہ دریا نہیں تھا, ایک چھوٹی سی ندی تھی. یعنی دریائے فرات سے ایک شاخ نکلی تھی جس کا نام نہر القما تھا. یہ ہندیہ کے مقام پہ دریا سے جدا ہوتی ہے, ذوالکفل کے مقام کے اوپر جا کے پھر دریا میں شامل ہو جاتی ہے. سیلاب کے زمانے میں کبھی بن گئی تھی, رفتہ رفتہ ریت بھرتی گئی اور وہ بند بھی ہو گئی. اب اس کا وجود اصل نہر کا کوئی وجود نہیں ہے. جہاں حضرت عباس کا روضہ ہے اس کے قریب سے یہ نہر گزرتی تھی. بہرطور اس نہر میں یعنی پانی اتنا ہی تھا کہ اس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آدمی اگر چلے جائے تو بہت ہوا تو کمر تک ڈوبتے تھے, بہت زیادہ پانی نہیں تھا. یہ لوگ اس جانب جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عباس, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, اور ادھر ایک کسان دریا کے دوسری طرف, وہاں پر زمین تھی جس کے اوپر وہ اس کا کھیت تھا, وہاں کاشتکاری کر رہا تھا. اس نے دور سے ان دونوں کو آتے دیکھا. جب دیکھا کہ یہ سیدھے چلے آ رہے ہیں کنارے کے قریب, تو وہاں سے اس نے شور مچایا, یہ آنے والوں ذرا احتیاط سے, خبردار یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, یہ ایک بڑے جری انسان کی قبر ہے, اس کا احترام پیش نظر رہے. اب یہ کہہ کے ایسا لگتا ہے جیسے عرصے سے وہ
اس نے یہاں پہ کسی اور کو دیکھا نہیں ہے. آج پہلی مرتبہ کچھ لوگ آئے ہیں تو دل میں بہت سی باتیں ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے, اس کو آج تک کوئی سامعین نہیں ملے. چنانچہ ادھر یہ دونوں آگے بڑھے, ادھر وہ دریا وہ ندی میں سے ہوتا ہوا بھاگتا ہوا آیا ان کو روکنے کے لیے. آگے نہ آنا, بڑی مقدس جگہ ہے, بڑی محترم جگہ ہے. اب اس کے بعد خود شروع ہو گیا بلا دیکھے ہوئے کہ ان کا رد عمل کیا ہے. کہا جانتے ہو یہ ایک بڑے بہادر انسان کی جگہ ہے, وہ یہاں پہ آیا تھا, پانی کا مشکیزہ لے کے آیا تھا پانی بھرنے کے لیے. میں دریا کے دوسری طرف کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس کے بازو کاٹ دیے گئے لیکن وہ مشکیزے کو بچانے کی کوشش کرتا رہا. پھر اس کے مشکیزے پہ تیر لگا تھا, یہ بہادر انسان یہیں پہ گر پڑا تھا. اس کی ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ تنہا آیا تھا اور یہاں پر ہزاروں کا لشکر تھا جو اس کو راستہ دینے پہ مجبور ہو گیا. بے خیالی میں پوری تقریر کرتا چلا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ رد عمل کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے کو پوری طرح سے ایکسپریس کر چکا تو اس نے دیکھا کہ دونوں بڑی بری طرح سے زار و قطار رو رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام یعنی بلک بلک کے رو رہے ہیں. اب جو روتے دیکھا تو کہا ہاں ہاں ضرور آنسو بہاؤ, وہ ایسا ہی بہادر تھا کہ اس کے لیے آنسو بہائے جائیں. پھر اسے خیال آیا کہ رونا کوئی ضرورت سے زیادہ ہے, یعنی معمول سے ہٹ کے ہے. کہا یہ تم اس کو جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں اتنا سننا تھا کہ جا کے جناب سید سجاد کی چیخ نکل گئی. حضرت جابر نے کہا یہ اس کے چچا کی خبر ہے. اب چوکا, کہا چچا کی خبر ہے, کون تھا یہ تمہارا, کہ اس کا کیا نام ہے؟ اب سید سجاد نے بتایا اس کا نام عباس تھا. عباس؟ کون عباس؟ کہا میرے بابا حسین کا بھائی. ارے تم حسین کے بیٹے ہو؟ وہ جو مارا گیا یہاں پہ وہ رسول کا نوازا حسین تھا, یہ اس کے بھائی کی خبر ہے. اب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا, خداوندہ میں کتنا بدقسمت ہوں کہ میرے سامنے رسول کا نوازا ذبح ہوتا رہا اور ایک میں تماشائی کی طرح دیکھتا رہا. کاش مجھے معلوم ہو جاتا اور میں اپنے آقا و مولا کی کچھ نصرت کرنے میں کامیاب ہو جاتا.